معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ عیسائیوں کی مذہبی اور ملی آزادی۔ 1 جون 1453 عیسوی کو سلطان نے امن عام کا اعلان کیا اور ان تمام عیسائیوں کو جو قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے واپس آنے کی دعوت دی۔ اس نے ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا اور انہیں آمادہ کیا کہ آ کر اپنے پیشوں اور کاروبار میں پھر بدستور مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے یونانی کلیسا کے بطریق کو ازسر نو اس کے عہدے پر مامور کیا اور کلیسا کی سرپرستی خود قبول کی۔ ایک خاص فرمان کے ذریعے یونانی بطریق کی ذات محترم قرار دی گئی۔ وہ اور نیز اس کے کلیسا کے دوسرے عہدے دار تمام ٹیکسوں سے بری کر دیے گئے۔ اسی فرمان کے ذریعے یونانیوں کے نصف گرجے انہیں واپس کر دیے گئے اور ان کو اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی پوری آزادی دے دی گئی۔ اس فرمان میں سلطان نے انہیں اس امر کی بھی اجازت دی کہ وہ اپنے قومی معاملات اپنی ملی عدالتوں میں طے کر لیا کریں۔ ان عدالتوں کا صدر کلیسا کے بطریق جارج گنادیس کو مقرر کیا گیا، جو خود یونانیوں کا منتخب کرتا تھا۔ سلطان نے یونانیوں کے قانون نکاح اور قانون وراثت کو بدستور قائم رکھا اور ان کا نفاذ بطریق اور مذہبی عدالتوں کے سپرد کیا۔ پروفیسر آرنلڈ اپنی مشہور کتاب دعوت اسلام میں سلطان محمد فاتح کی اس رواداری کے متعلق لکھتے ہیں: سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے اور شہر میں امن ہونے کے بعد پہلا انتظام یہ کیا کہ وہ یونانی کلیسا کا حامی اور سرپرست بنا تاکہ عیسائی اس کی اطاعت قبول کریں۔ عیسائیوں پر سختی ہونے کی ممانعت کر دی گئی اور ایک فرمان جاری کیا جس کے بموجب قسطنطنیہ کے نئے بطریق اور اس کے جانشینوں اور ماتحت اسقفوں کو قدیم اختیارات جو حکومت سابقہ میں ان کو حاصل تھے دیے گئے، اور جو ذریعے ان کی آمدنی کے تھے وہ بحال ہوئے، اور جن قواعد سے وہ مستثنیٰ تھے ان سے بدستور مستثنیٰ کیے گئے۔ گنادیوس، جو ترکوں کی فتح کے بعد قسطنطنیہ کا پہلا بطریق ہوا، سلطان نے اپنے ہاتھ سے وہ عصا عنایت فرمایا جو اس کے منصب کا نشان تھا، اور ایک خریدے میں جس میں 1000 اشرفیاں تھیں اور ایک گھوڑا جس پر بہت تکلف کا سامان تھا، اس کو دیا اور اجازت دی کہ وہ اپنے قدیم سامان جلوس کے ساتھ شہر میں سوار ہو کر دورہ کرے۔ ترکوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ کلیسا کے سب سے بڑے افسر کی وہی عزت اور وقت قائم رکھی جو اس کو عیسائی شہنشاہان روم کے وقت میں حاصل تھی، بلکہ عدالت کے وسیع اختیارات بھی اس کو دیے گئے۔ بطریق قسطنطنیہ کی ایسے کل مقدمات کا جن میں فریقین مسیحی المذہب ہوں فیصلہ کرتی تھی، جرمانہ کرنے اور مجرموں کو قید کی سزا دینے کے اختیارات، جس کے لیے علیحدہ قید خانے بنے ہوئے تھے، اور خاص صورتوں میں سزائے موت کے حکم دینے کا بھی اختیار اس کو حاصل تھا۔ وزرائے سلطنت اور ترکی حکام کو ہدایت تھی کہ اس عدالت کے فیصلوں کی تعمیل کریں۔ سابق کی عیسوی سلطنت نے رعایا کے مذہبی امور میں طرح طرح کی دست اندازیاں کی تھیں، لیکن ترکوں نے ان میں کچھ دخل نہیں دیا۔ بطریق اور اس کی مذہبی مجلس کو پورے اختیارات مذہب اور مذہبی انتظام کے بارے میں حاصل ہوئے۔ بطریق مجاز تھا کہ مذہب مشوروں کی مجلس کو جب چاہے جمع کرے اور اس کے ذریعے سے عیسوی فقہ اور اصول کے تمام مسائل کو بغیر سلطنت کی مداخلت کے طے کرے، اور چونکہ ایک حیثیت سے وہ سلطانی عہدے دار بھی تھا، اس لیے اس کے اختیار میں تھا کہ مصیبت زدہ عیسائیوں کی حالت کی اصلاح اس طرح کرے کہ نا انصاف ترکی گورنروں کے کاموں سے سلطان کو اطلاع کر دے۔ یونانی اسقف جو اضلاع میں تھے ان کی بھی بہت عزت تھی، اور عدالت کے اختیارات ان کو اس قدر دیے گئے تھے
کہ موجودہ زمانے تک انہوں نے اپنے علاقوں میں عیسائیوں پر ترکی حاکموں کی طرح حکومت رکھی۔ لارڈ ایورسلے کو بھی تسلیم ہے کہ محمد کی یہ عظیم الشان رواداری اس عہد کی مسیحی یورپین حکومت کی سیاسی اخلاقیات سے بہت آگے تھی۔ اہل اسپین نے ان مسلمان مورز کو جنہوں نے اپنے کو گرفتار کرنے والوں عیسائیوں کا مذہب اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کے ملک سے نکالتے وقت اس کے نمونے پر عمل نہیں کیا۔ یونانیوں یا قسطنطنیہ کے دوسرے باشندوں کو ترغیب یا جبر سے مسلمان بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ سب ہیڈنگ: قسطنطنیہ کی جدید آبادی۔ عیسائیوں کو مذہبی آزادی کا پروانہ عطا کرنے کے بعد محمد قسطنطنیہ کو از سر نو آباد کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ عرصے سے قسطنطنیہ کی آبادی برابر کم ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان کی ترغیب اور حوصلہ افزائی سے شہر کے اکثر باشندے جو بھاگ گئے تھے واپس آ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں سے بھی بہت سے یونانی اور یہودی اور ترک خاندان کو منتقل کر کے قسطنطنیہ میں آباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر نئی فتح کے بعد محمد نے مفتوحہ ممالک کے ہزاروں باشندوں کو وہاں لا کر بسایا۔ اس کے عہد حکومت کے خاتمے پر قسطنطنیہ اپنے آخری یونانی فرمانروا کے زمانے سے بہت آباد اور خوشحال تھا، لیکن اب اس شہر کی خالص یونانی حیثیت فنا ہو چکی تھی اور یونانیوں کے ساتھ ترکی، البانی، بلغاری اور سروئی عنصر بھی بکثرت اس کی آبادی میں شامل ہو گیا تھا۔ سب ہیڈنگ: دارالسلطنت۔ قسطنطنیہ کی فتح عثمان کے خواب کی تعبیر تھی۔ یہی شہر اس انگشتری کا نگینہ تھا جسے عثمان اپنی انگلی میں پہننا چاہتا تھا، لیکن جو ازل سے محمد فاتح کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ محمد نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنا لیا۔ کسی نے اس فتح مبین کی تاریخ بلدہ طیبہ 857 ہجری سے نکالی، جو قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ سب ہیڈنگ: قسطنطنیہ کے سابق محاصرے۔ قسطنطنیہ کی بنیاد بائزنطین کے نام سے 658 قبل مسیح میں پڑی تھی۔ اس وقت سے لے کر اس کی فتح تک 29 بار اس شہر کا محاصرہ ہو چکا تھا، لیکن صرف 8 مرتبہ دشمن کی فوج اس کے اندر داخل ہو سکی۔ وان ہیمر نے اپنی مستند اور ضخیم تاریخ دولت عثمانیہ میں ان تمام محاصروں کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے یقین پر 11 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا۔ مسند امام حنبل کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، اور فوج بھی خوب ہے اور اس کا امیر بھی خوب ہے۔ نیز بخاری، مسلم اور مسند ابن حنبل میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس سعادت اور مغفرت کے حصول کے لیے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 ہجری بمطابق 668 عیسوی میں ایک لشکر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس مہم میں بہت سے صحابہ کرام نے بھی شرکت فرمائی، مثلاً حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو دردہ وغیرہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت سفیان بن عوف تھے۔ بعض کے نزدیک اس کی قیادت یزید بن معاویہ کے ہاتھوں میں تھی۔ محمد فرید بک نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے 34 ہجری بمطابق 654 عیسوی میں حضرت علی کے زمانہ خلافت اور امیر معاویہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔
وین ہیمر نے بھی تصریح کی ہے کہ عربوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ پہلی مرتبہ 34 ہجری بمطابق 654 عیسوی میں کیا اور اس فوج کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ تھے، لیکن اور تاریخوں سے اس بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ بظاہر فرید بک کی روایت وان ہیمر ہی سے ماخوذ معلوم ہوتی ہے۔ وان ہیمر نے مسلمانوں کے دوسرے محاصرے کی تاریخ 47 ہجری بمطابق 667 عیسوی درج کی ہے اور یزید بن معاویہ کو سالار عسکر لکھا ہے۔ فرید بک نے بھی یہی نقل کیا ہے، لیکن وہ اسے حضرت علی کی خلافت کا زمانہ بتاتے ہیں، حالانکہ آپ اس محاصرے سے 7 سال قبل 40 ہجری میں شہید ہو چکے تھے۔ بہرحال تیسرا محاصرہ وین ہیمر اور فرید بک کی روایت کی روح سے 52 ہجری بمطابق 672 عیسوی میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سفیان بن عوف کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں مسلمہ نے 97 ہجری بمطابق 715 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پھر 5واں حملہ خلیفہ ہشام کے عہد میں 121 ہجری بمطابق 739 عیسوی میں ہوا۔ چھٹا مہدی عباسی کے زمانے میں 164 ہجری بمطابق 780 عیسوی میں ہارون الرشید کے زیر قیادت ہوا اور 7واں ہارون الرشید کے سپہ سالار عبد الملک نے 182 ہجری بمطابق 798 عیسوی میں کیا۔ عربوں کے بعد عثمانی ترکوں کی باری آئی اور سلطان بایزید یلدرم نے دوبارہ محاصرہ کیا، اور اگر تیمور اور بایزید کے درمیان تصادم نہ ہو گیا ہوتا تو 805 ہجری بمطابق 1402 عیسوی میں قسطنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھوں میں آ جانا بظاہر یقینی تھا۔ بایزید کی وفات کے بعد اس کے لڑکے شہزادہ موسیٰ نے یہ حوصلہ پورا کرنا چاہا، لیکن شہزادہ محمد کی مصلحت بینی اور بھائیوں کی باہمی جنگ نے قسطنطنیہ کے لیے سپر کا کام کیا۔ آخری بار سلطان مراد ثانی نے 825 ہجری بمطابق 1422 عیسوی میں اس شہر کی فتح کا عزم کیا، مگر وہ شہنشاہ کی مزاحمت اور اظہار اطاعت سے متاثر ہو گیا اور محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ غرض سلطان محمد ثانی سے پہلے مجاہدین اسلام 11 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے تھے، لیکن کامیابی کا صحرا اسی فاتح کا منتظر تھا، اور صحابہ کرام کے مقدس خون نے جس چمن زار امید کی آبیاری کی تھی، اس کے پھولوں کا تاج اسی فیروز بخت کے لیے تیار ہو رہا تھا۔